عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ نصاب میں شامل انشائیہ امید کی خوشی کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا۔ اب تفصیلی مطالعے میں دوسرا جو انشائیہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے، ایک ایسے انشائیہ نگار جنہوں نے اردو انشائیہ نگاری کو ترقی دی، عروج بخشا، اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ خواجہ حسن نظامی ایک ایسا نام ہے اردو ادب کے انشائیہ نگاروں میں جو بہت زیادہ اہمیت سے دیکھا جاتا ہے، اور انہوں نے جو انشائیے لکھے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ معیاری اور فنی خوبیوں سے بھرے ہوئے انشائیے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نصاب میں شامل ان کا جو انشائیہ ہے جس کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے مس جولیا کی کہانی۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم خواجہ حسن نظامی کا مختصراً تعارف دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشائی کی طرف ہم لوٹیں گے۔ خواجہ حسن نظامی کا نام علی حسن، ان کا تعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ ولی گزرے ہیں، تو ان کے خاندان سے تعلق تھا۔ وہ دہلی میں 1878 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم عربی و فارسی سے حاصل کی، کیونکہ اس وقت جو رواج تھا عربی اور فارسی زبان کا ایک رواج بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی میں حاصل کی اور دہلی میں ہی حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، اس لیے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی کہ خواجہ حسن نظامی 12 سال کی عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی جو آگے کی تعلیم ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے۔ گزر اوقات کے لیے دہلی کی گلیوں میں کتابوں کی گٹھری لاد کر آوازیں دینے اور بیچنے لگے۔ چونکہ ذمہ داری آ گئی، تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے دہلی کی گلیوں میں کتابوں کی گٹھڑی لاد کر آوازیں دے کر وہ کتابیں بیچنے نکلتے جاتے اور اسی سے گزارا کر لیتے تھے۔ خود بے حد ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے انسان تھے۔ خواجہ حسن نظامی میں بہت زیادہ صلاحیتیں تھیں، اس لیے اس غریبی میں بھی اپنی ترقی کی راہ نکال دی، یعنی کہ ایسے مشکل حالات میں بھی انہوں نے ترقی کرنے کے لیے اپنے لیے راہ ڈھونڈ لی۔ یہی ان کی صلاحیت کا ایک سب سے بڑا نمونہ ہے، جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی کس طرح سے اپنے خود کے لیے ایک راہ نکالی۔ جب پھیری لگاتے لگاتے تھک جاتے تو سستانے کے لیے بیٹھ جاتے اور گٹھڑی کھول کر کوئی نہ کوئی کتاب نکال لیتے اور مطالعے میں کھو جاتے۔ دیکھیے انہوں نے جو طریقہ اپنے گزارا کرنے کے لیے شروع کیا تھا وہ تھا کتابیں بیچنا، لیکن اس سے بھی وہ کس طرح سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ دیکھیں گے تو کمال ہے۔ وہ ان کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی نایاب ہے۔ مطالعے کا انہیں بہت زیادہ شوق تھا، باصلاحیت تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ترقی کے لیے راہ بھی نکال لی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ جب بھی وہ تھک جاتے تھے گلی کوچوں میں بیچ کر کتابیں، سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتے تو جو کتابوں کی گٹھڑی ہوتی تھی وہ کھول لیتے تھے اور کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگ جاتے تھے۔ اس طرح آپ نے نہ صرف اپنی تعلیمی کمی پوری کر لی بلکہ خود اردو کے بہت بڑے ادیب بن گئے۔ ان کی یہ جو عادت تھی،
انہوں نے یہ جو مشغلہ بنایا تھا کہ سستانے کے وقت کتابیں کھول کر مطالعہ کرتے بیٹھ جانا، اس وجہ سے ان میں تعلیمی کمی خود بخود دور ہو گئی. یعنی کہ جو کتابوں کا مطالعہ انہیں مدرسے جا کر کرنا تھا یا کالج جا کر کرنا تھا، وہ کتابیں وہ خود ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اس کا مطالعہ کر لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تعلیمی صلاحیت یا لیاقت پیدا ہو گئی ان میں، اور جس کے نتیجے میں وہ اردو کے ایک بہت بڑے ادیب کی حیثیت سے گزرے ہیں. ساری زندگی دہلی ہی میں گزری، فقیر منش آدمی تھے، اس لیے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر آپ کے لاکھوں مرید تھے. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی دہلی میں ہی گزاری. ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں بھی ان کے لاکھوں مرید ہیں، چونکہ یہ فقیر منش آدمی تھے. 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی پر اکتفا کر لیتے تھے، اور انہیں اگر لگتا تھا کہ کھانے کے لیے ابھی انہوں نے جو مانگا ہے وہ کافی ہے، تو دوسرے گھر نہیں جاتے تھے. وہ خود ہی اس قسم کی فطرت ان کی تھی اور اسی پر اکتفا کرتے تھے. یعنی کہ پیٹ بھرنے کے لیے کم سے کم جتنا کھانا لگتا ہے وہ اتنے پر ہی اکتفا کرتے تھے. فقیر منش آدمی تھے. یہ جو فطرت ہے بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور پہلے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر دوسرے وقت کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور کیا کھائیں، کس طرح سے کھائیں، اس فکر میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں. اسی عادت کی وجہ سے یا ان کا جو رہن سہن تھا، اسی کی وجہ سے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ان کے لاکھوں مرید ہیں. 1955 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا. درگاہ نظام الدین اولیاء میں دفن کیے گئے. دہلی میں جو نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے اسی میں ان کی تدفین کی گئی ہے، وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں، انہوں نے جو کچھ اردو ادب کی خدمات انجام دی ہیں، ان میں کون سی خوبیاں ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. خواجہ حسن نظامی کی تحریر بے حد بے تکلف ہوتی ہے. وہ کوئی تکلف نہیں برتتے، یعنی کہ بغیر ہچکچاہٹ کے جو بات صحیح ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں. یہ ان کی خوبی ہے. ہر بات نہایت دلچسپ اور دلکش انداز میں کہتے ہیں، لیکن جب وہ بات کہتے ہیں تو انداز جو ہوگا کیسا ہوگا، دلچسپ بھی ہوگا اور دلکش بھی ہوگا. یعنی کہ قارئین کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی اور اس کی طرف قارئین راغب بھی ہوں گے. عبارت اتنی آسان ہوتی ہے کہ معمولی سے معمولی پڑھا لکھا بآسانی سمجھ سکتا ہے. الفاظ کا انتخاب یا انہوں نے جو عبارتیں لکھی ہیں، جو تحریر کی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی آسان اور عام فہم زبان میں انہوں نے لکھا ہے کہ معمولی سے معمولی پڑھا لکھا انسان بھی ان کی تحریروں کو مکمل طور پر سمجھ سکتا ہے. معمولی سے معمولی لفظ میں طرح طرح کے معنی پیدا کرنے میں آپ کو کمال حاصل ہے. اب انہوں نے معنی پیدا کرنے کے لیے مشکل یا پھر دقیق الفاظ کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ معمولی الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور اس ڈھنگ سے کیا ہے کہ اس میں ایک معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ باکمال لگنے لگتا ہے
کہ دوسروں کے پاس یہ خوبی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ فطرت کی تصویر اس طرح کھینچتے ہیں کہ ایک جیتا جاگتا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ فطرت کی تصویر کشی جس وقت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ فطرت کا کوئی نظارہ ہے، اس کی جب تصویر وہ پیش کر رہے ہیں تو الفاظوں میں اس قدر خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قارئین مطالعے کے بعد مطالعہ کرتے وقت یہ محسوس کرنے لگیں کہ وہ اس منظر کو یا اس قدرتی فطرت کے اس تصویر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا وہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ جو خوبی ہے فطرت کے تصویر خوبصورت ڈھنگ سے پیش کرنے کی، اس خوبی کی وجہ سے انہیں مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ مصور کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب تصویر وہ بناتا ہے تو اس قسم کی تصویر بنائے کہ تصویر دیکھنے پر حقیقت کا گمان ہونے لگے۔ تو یہاں پہ خواجہ حسن نظامی بھی فطرت کی جب تصویر کھینچتے ہیں الفاظ کے ذریعے، لفظوں کے ذریعے، تو قارئین اس پر حقیقت کا تصور کرنے لگتے ہیں، یا پھر ان کی نظروں کے سامنے وہ تصویر خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی تمام خوبیاں تقریباً ان کے ہر مضمون میں یا ہر تحریر میں، ہر عبارت میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم جب مس چڑیا کی کہانی انشائی کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، تو اس وقت ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جو تعارف میں اختصار کے ساتھ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا تھا، وہ خوبیاں ان کے انشائیے میں جا بجا موجود ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی کا مختصراً تعارف اس طرح سے تھا۔ ان کا اصل نام علی حسن، 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے۔ ابتدائی تعلیم عربی و فارسی میں حاصل ہوئی، 12 سال میں یتیم ہوئے۔ پھر دہلی کی گلیوں میں کتابوں کی گٹھڑی لاد کر، آواز لگا کر کتابیں بیچا کرتے تھے، اور جب سستانے لگتے تو اس وقت گٹھڑی کھول کر کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے لگتے، اور یہ کتابیں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان میں مطالعے کا مشغلہ یا شوق بھی پیدا ہوا، اور تعلیمی صلاحیت بھی بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ اردو کے ایک بہت بڑے ادیب بن کر گزرے۔ ساری زندگی دہلی میں ہی گزارے۔ فقیر منش آدمی تھے، ہندوستان سے باہر کبھی نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دوسرے ممالک میں بھی ان کے مریدین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 1955 میں دہلی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور درگاہ نظام الدین اولیاء میں ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ان کی جو تحریریں ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، ان کے جو انشائیے ہیں، ان میں جو خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ سب سے اہم اس میں بے تکلفی کا لہجہ ہے، دلچسپ اور دلکش انداز ہے، پھر معمولی سے معمولی الفاظ کا استعمال یا آسان زبان کا استعمال جو ہر کوئی سمجھ سکے، اور معمولی الفاظ کا معنی خیز استعمال ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، اور فطرت کی خوبصورت تصویریں ان کے مضامین میں ہمیں دیکھنے ملتی ہیں، جس کے نتیجے میں قارئین کے سامنے فطرت کی جیتی جاگتی تصویر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے خواجہ حسن نظامی کو بھی مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا خواجہ حسن نظامی کا مختصراً تعارف۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کا جو نصاب میں شامل انشائیہ ہے، مس چڑیا کی کہانی، اس کا متن کا مطالعہ کریں گے، یا اس انشائی کا مطالعہ کریں گے۔ شکریہ۔